بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و علی اہل بیت الطیبین والطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتدبین ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اللہم لعن قتلۃ حضرت جناب فاطمہ السلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلۃ الحسین وعلی اصحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، مولا کے چاہنے والے، ولایت امیر المومنین علی ابن ابو طالب پر حائل رہنے والے، یہ چینل کے ذریعے ولایت کا سفر، جس چینل کے ذریعے ہمارا پیغام تمام شیعان حیدر کرار کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ اس چینل کو ہمارے ممبئی کے رہنے والے جناب سمیر خان صاحب چلا رہے ہیں۔ میں چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آگے بڑھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، مومنین دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کے ذریعے، کسی ذاکر اہل بیت کے ذریعے کچھ نئی بات سیکھنے کو مل جائے اور علم میں بھی اضافہ ہو۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، لگاتار جتنی بھی ولادتیں اور جتنی بھی شہادتیں پڑھنی ہیں اس چینل کے ذریعے، ولایت کے سفر کے ذریعے، آپ تمام مومنین کے ذریعے کے سامنے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ 10 رجب کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور 10 رجب کو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے نبی امام محمد حبیب علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے۔ امام کی 10 رجب کو ولادت ہوئی ہے، اور ہجری ہے 195، اور یہ امام کی لگ بھگ جو عمر گزری ہے وہ 25 سال امام کی گزری ہوگا۔ آپ کسی کی بھی عمر دیکھیں، 14 معصومین میں رسول خدا کی 63 برس عمر ہے، مولا کائنات کی بھی 63 برس عمر ہے، امام حسین کی 57 برس عمر ہے، امام حسن علیہ السلام کی 47 برس عمر ہے، لیکن کسی کی 63، کسی کی 65 سال کی عمر ہے۔ لیکن جو یہ امام کی عمر ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی، ان کی لگ بھگ صرف 25 سال کی عمر ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ 25 سال کی عمر میں امام نے ہمارے طرف پہ شریعت کا کیا پیغام پہنچایا ہے، دین کو کیسے پہنچایا ہے، دین محمدی کی کس طریقے سے حفاظت کری ہے، ولایت امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی کس طریقے سے حفاظت کری ہے۔ اور ان امام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ مسند امام پر بیٹھے ہیں تو بہت کم عمر تھی امام کی، اور امام کی عمر فقط 60 سال تھی۔ جب امام کو مامون رشید نے زہر دیا امام علی ابا علیہ السلام کو، تو ان کی شہادت کے بعد جب عمر تھی امام کی، نوے امام کی، تو 60 سال کی عمر تھی۔ 60 برس کی عمر میں امام مسند امامت فائز ہوئے، اور امام نے آ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ ہماری عمر کے اوپر نہ جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اللہ نے ہمیں کمالات کتنے عطا کیے ہیں، ہمیں فضیلتیں کتنی عطا کری ہیں، کتنا علم عطا کیا ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امام چاہے 7 سال کا ہو، امام چاہے 4 سال کا ہو، امام چاہے 57 برس کا ہو، امام چاہے 60 برس کا ہو، امام ہی ہوتا رہے، امام پیدا ہوتا ہے، امام اٹھے تو امام ہے، امام بیٹھے تو امام ہے، امام قیام کرے تو امام ہے، امام عبادت کرے تو امام ہے، امام اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو امام ہی رہتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام کی عمر 7 برس ہے، اور یہ مدینے میں رہتے اپنی ماں کے ساتھ میں، اور مدینہ چھوڑ کر کے امام بغداد کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدینے سے ایک سفر کر کے امام بغداد آتے ہیں، بغداد میں آ کے رہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کچھ بچے ہیں چھوٹے جو میدان میں کھیل رہے ہیں۔
تمام بچوں کو امام اکٹھا کرنے کے بعد میں ان بچوں کو لا کر ایک چوک پہ کھڑا کرتے ہیں اور دینی مسائل کو امام بتا رہے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی رہیں مگر دین کی حفاظت ہوتی رہے اور دین پہنچتا رہے لوگوں تک کے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا رہے. امام دین کو بتا رہے ہیں, مسئلے مسائل بتا رہے ہیں, بچے کھانے پہ سن رہے ہیں. اچانک سے ایک آواز آتی ہے کہ راستہ چھوڑ دو, امیر وقت آ رہے ہیں. عزیزات گرامی, ہمارا امیر سوائے امیر المومنین علی ابن ابو طالب کے سوا کوئی نہیں, مگر علی کے وقت میں ظالموں کو بھی امیر کہا جاتا تھا. دیکھا کہ مامون رشید کی سواری آ رہی ہے, اور جیسے ہی مامون رشید کی سواری کو آتے ہوئے دیکھا, وہ تمام بچے بھاگ گئے الا اس کے جو جواد ہے. امام کا ایک لفظ جواد بھی. امام وہاں پر کھڑے رہے, مامون رشید کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے, چند قدم آگے بڑھتی ہے, اور امام تھوڑا سا پیچھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ جب سارے بچے بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ لیکن کیا خوبصورت امام نے جواب دیا, اور یہ امام کے علاوہ وہ جواب ہی نہیں دے سکتا. امام اتنا خوبصورت جواب دے رہے. امام کہتے ہیں کہ 3 وجہ ہیں, 3 وجہوں سے میں تمہیں دیکھ کر یہ بھاگا نہیں. وجہ کون سی؟ کہتا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے اور تمہارے راستے میں خلل نہیں پیدا ہو رہا تھا, لہذا تمہاری سواری آرام سے گزر سکتی تھی, اس لیے میں راستے سے نہیں ہٹا. دوسرا جواب امام حسین امام نبی امام دیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سب بچوں پر تمہارا خوف طاری ہے, لہذا مجھ پر تمہارا خوف طاری نہیں ہے, اور میں بھاگنے والوں کے قبیلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور تیسرا جواب امام دیتے ہیں کہ اگر تم ظالم ہوتے تو ہم ہٹ جاتے. دیکھیں امام اس کو کس طریقے سے بتا رہے ہیں. کوئی طلب امام نے ظاہر نہیں کیا کہ تم ہمارے بابا کے قاتل ہو, تم نے ہمارے بابا کو ذہن دے کر کے شہید کرایا. امام نے ظاہر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں, مگر امام نے اس کو باتوں میں یہ بتلا دیا کہ تم ظالم ہو. کیا تم ظالم ہو جو ہم تمہارے خوف سے تم سے پیچھے ہٹتے. لیکن اب کون ظالم ہوگا کہ تو یہ مانے کہ میں ظالم؟ کوئی ماننے کو تھا کہ ظالم بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا, دہشت گرد بھی اپنے آپ کو دہشت گرد نہیں کہتا. لیکن عزیزان گرامی, امام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ظالم ہو؟ کہتا ہے کہ نہیں, میں ظالم نہیں ہوں. کہا کہ آپ بتاؤ میں تمہیں دیکھ کر کے کیوں بھاگنے لگتا. اب وہ خاموش ہو جاتا ہے, چند قدم آگے بڑھتا ہے, مگر اسے کچھ یاد آتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, اس بچے کا ضرور آل محمد سے کوئی تعلق ہے, لہٰذا یہ تو اس طریقے سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہا ہے, اس کی جرت بتا رہی ہے کہ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے. اور یہ جیسی امام کے سامنے واپس آتا ہے, اور آ کر کے جب لوگ شکار کرنے نکلتے تھے بادشاہ لوگ, تو اپنے محل کے اوپر دیواروں پہ بیٹھے ہوئے جو باز ہوتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلا کرتے تھے. اور جب وہ باز ان کے پاس آتا ہے, باز کو اشارہ کرتے, وہ آ کر کے مامون رشید کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے, اور ہاتھ پر بیٹھ کے ایک چھوٹی سی مچھلی لا کر کے مامون رشید کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ مامون رشید وہ ہے کہ جو ہارون رشید کا بیٹا ہے, اور مامون رشید اپنے ہاتھوں کو بچوں کی طریقے سے, جیسے کہ ہم بچپنے میں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے, اس طریقے سے بچوں کی طریقے سے علی کے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. سوال اس سے کر رہا ہے کہ جس کا دادا یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. سوال اس سے کر رہا ہے کہ جس کا دادا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو, قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے رخصت ہو جائے. ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کسی سفر پہ نکلتا ہے, شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو وہ اپنے باز کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہیں. اللہ جب سمندر میں ایک بھور پیدا کرتا ہے, اس بھور کے نرغے میں تمام مچھلیاں آ جاتی ہیں, اور تمام جو بڑی مچھلیاں ہوتی وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہیں, مگر جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی وہ آگ کے کنارے پہ پھنس جاتی ہیں. لہٰذا وہی بات جانچ بچتے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد میں اپنے بادشاہوں کو لا کر کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور بادشاہ پیچھے چھپا کر کے علی کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کا بیٹا ہے, کہ جس کا نام محمد
ابن فاطمہ حبیب علیہ السلام. امام تو سمجھ جاتا ہے مگر وہ جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ بڑے تعداد میں عوام کے سامنے رسوا ہو چکا ہے. مگر اب یہ چاہتا ہے کہ امام کو ہم رسوا کریں. اس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا جس کو عزت دینا چاہے اسے وہ رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے خدا رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو یہ ارشاد فرمانا ہے کہ اے میرے پروردگار، امام حسین کیا کہنے، اے میرے پروردگار کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا دیا اس نے پویا کیا. یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کو کائنات میں کون ایسا ہے جو رسوا کر سکتا ہے. لیکن یہ کوشش کرتا ہے اور اپنے دربار میں امام کو دعوت دیتا ہے، بڑے بڑے عالموں کو بلاتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یہ اس سے سوال کریں. تو بڑے بڑے عالم آتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ مامون رشید سے کہتا ہے کہ اجازت ہے کہ میں اس بچے سے کلام کروں. امام کہتے ہیں کہ میں اس جاہل سے گفتگو ہی نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ ایسا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں جاہل ہوں؟ کہا کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، اجازت مجھ سے لے رہا ہے، لہذا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، اجازت بھی مجھ سے لو کہ اجازت ہے کہ آپ سے گفتگو کری جائے. اب کہتا ہے کہ اجازت ہے. امام کہتے ہیں کہ سوال کرو. وہ کہتا ہے کہ میں کیا سوال کروں، اس بچے سے سوال کروں، یہ تو ہمارا وہ شاگرد سوال کر سکیں. تو مامون رشید کہتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چلے گا جب تم اس سے بات کرو. اور یہ وارث نہج البلاغہ ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ علم میں کیا ہوتا ہے. تم سوال تو کرو، اور کوئی ایسا سوال لے کر کے آنا ہے کہ جس کا یہ جواب نہ دے سکے. بہت سوچتا ہے، سوچنے کے بعد میں کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ احرام باندھنے کے بعد میں اگر کسی کا شکار کر دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اب پورے دربار میں پھلبھری مچ گئی اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا سوال کر لیا، اس کا تو ہمیں بھی علم نہیں. بڑے بڑے عالم اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ یہ اس کا تو جواب میرے پاس بھی نہیں. مگر وہ جواب ہی، وہ سوال کا جواب ہی نہیں ہے کہ جو علی کے بیٹے کے پاس جواب نہ ہو. اور آ کر کے سوال کیا. امام نے کہا کہ تمہارا سوال مکمل نہیں، لہذا سوال ادھورا ہے. کہتا ہے کہ سوال کیسے ادھورا ہے؟ کہ اب تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ احرام جو باندھا تھا، احرام جو باندھا ہے وہ عمرے کا تھا یا حج کا تھا. دوبارہ امام کہتے ہیں کہ جو احرام باندھنے کے بعد کسی کا شکار کیا وہ بتا کہ فرندے کا شکار کیا یا حیوان کا شکار کیا. پھر امام کہتے ہیں کہ تمہارا سوال ابھی بھی ادھورا ہے. اب تمہیں سوال ہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ جس نے شکار کیا وہ عاقل تھا یا بد دماغ تھا یا مدہوش تھا یا دیوانہ تھا، پاگل تھا. پھر امام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹے جانور کا شکار کیا یا بڑے جانور کا شکار کیا. پھر امام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب شکار کیا تھا حدود کعبہ میں تھا یا حدود کعبہ کے باہر تھا. اب وہ خاموش ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی عقل مند نے یہ شکار کیا ہے تو لہذا اس کا کفارہ ہے، مگر اگر کسی دیوانے نے شکار کیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ اگر کسی ہرن کا شکار کیا ہے تو ایک بکری تمہیں کفارے میں دینا پڑے گی. پھر امام کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ غلام نے شکار کیا یا بادشاہ نے. اب نسکے کا وہ جواب دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑو، اس لیے غلام اور بادشاہ اس بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہاں پر کوئی ایک دوسرے سے کمتر نہیں ہوتا، لہٰذا سب ایک برابر ہو رہے، قانون سب کے لیے. امام نے اس بھرے دربار میں دنیا کے جھوٹے عالموں کو اس بات کا اعلان کر کے بتا دیا کہ علم کا تعلق ہے تو سوائے محمد علیہ محمد تو کسی. اس نے وہ شرمندہ ہو گیا. اب دیکھیے مامون رشید نے کس طریقے سے امامت کو اپنے مٹھی میں لینے کے، حالانکہ امام کو وہ مٹھی میں نہیں تھے، مگر اس نے کوشش کری. اس نے پہلے کوشش کری تھی کہ اپنی سگی بہن سے شادی کرائی تھی امام علی رضا علیہ السلام کی، اس لیے کہ تاکہ ان کو زہر دینے میں آسانی ہو. اور اس نے زہر دلوایا اور امام کی شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد بہن تو نہیں، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرانا چاہی امام کی.
نوے امام کی شادی کرانا چاہیے. اور یہ سوچ کر کے یہ منشا اس کے دل میں آئی کہ ہم امام کی شادی کرائیں گے اپنی بیٹی سے, لہٰذا امام کو شہید کرانے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اب مامون رشید بھرے دربار میں کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے میں پڑھوں گا یا کسی قاضی سے پڑھوائیں. اب اتنی دیر میں لوگ وہاں پر حیران پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ بغاوت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ کیا ہمارے یہاں شہزادوں کی کمی ہے کہ آپ ایک ایسے بچے سے شادی کرا رہے ہیں کہ جس کے پاس صحیح لباس بھی نہیں ہے پہننے. تو وہ مامون رشید جواب دیتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے, میرا اختیار ہے, میں شادی کرا. امام سے جیسے ہی اس نے کہا کہ نکاح ہم پڑھائیں یا کوئی قاضی پڑھے گا, امام نے فوراً جواب دیا اب آل محمد کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ میرے دادا علی کا نکاح میرے نانا رسول اللہ نے پڑھایا, اور جتنے بھی نکاح ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ معصوم پڑھاتے ہیں. اب آپ سوچئے امام کے جملے سے ایک نتیجہ آپ نکال لیے, بھائی معصوم کا نکاح معصوم پڑھاتے ہیں. اب تمام مسلمان قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھ کے بتائیں کہ رسول معصوم تھے معاذ اللہ یا بھی غیر معصوم تھے معاذ اللہ, تو ہر مسلمان کہے گا کہ رسول معصوم تھے. امام کہہ رہے ہیں کہ معصوم کا نکاح صرف معصوم پڑھا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جس علی کا نکاح معصوم رسول پڑھائے, اس رسول کا جب نکاح ہو رہا ہو تو جناب ابو طالب پڑھا رہے. اب عزیزان گرامی یہاں پر اب مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھا سکتا, تو بھی جناب ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا. کیا مرتبہ ہوگا جناب ابو طالب کا. مجھے گرامی جناب ابو طالب کے ذکر میں کچھ نہیں بیان کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ بیان کروں گا, مگر آج مجھے فقط امام محمد تقی علیہ السلام کی شان میں آپ کے سامنے کچھ بیان پہنچانا ہے. امام کی شادی ہو گئی, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام اب بن گئے بادشاہ کے داماد, اور بادشاہ کے داماد بن کر کے امام جو رہیں گے وہ دربار میں رہیں گے. مگر امام نے ایک کرائے کا مکان لیا, اس مکان میں رہنے لگے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے امام سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ کے داماد ہیں اور آپ دربار کو چھوڑ کر کے ایک کچے سے مکان پہ رہتے ہیں, اور مولا یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں یہ لباس آپ پر زیب نہیں دیتا, لہذا آپ شادی لباس پہنا کریں. امام آپ شادی لباس پہنا کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ داماد کس کے ہیں. کیا امام نے جواب دیا؟ اگر ہمارے جیسے کوئی مولوی سے کہتا رہو, ہم سے کہتے کہ آپ لباس اس طریقے سے پہنیے کہ تاکہ لوگ آپ کو پہچانے کہ آپ مولوی ہیں, تو ہم اس سے یہ کہیں گے آپ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ لباس اس طریقے کا پہنے کہ ہماری شان باقی رہے. لیکن وہ امام تھے, امام نے کہا کہ اگرچہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لباس سے انسان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو تم غلط ہو. لباس سے انسان کو نہ پہچانو بلکہ کردار سے انسان کو پہچانو. امام نے اس بات کا زمانے کو پیغام دے دیا کہ کسی کا اچھا یا برا لباس نہ دیکھنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ کتنا متقی, کتنا پرہیزگار, کتنا کردار والا ہے, کہ کتنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت. عزیزان گرامی سب سے بڑی بات میں نے اپنی تقریر کو تمام کیا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اس ذکر کے صدقے میں بس 2 منٹ اور پھر رحمت تمام. لیکن عزیزان گرامی امام نے جو ہمارے ذلت کے پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام یہ پہنچایا ہے. امام کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کائنات میں بھی عزت بنی رہے اور آخرت میں بھی عزت بنی رہے تو اپنے کردار کو سنوارو, نہ کہ اپنے جسم پہ رکھے ہوئے لباس کو. اس لیے کہ تمہارا لباس آج ختم ہو جائے گا مگر کردار باقی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم عزت
اسے دیتے ہیں کہ جس کے پاس لباس اچھا ہے، جس کے پاس رہنے کی جگہ اچھی ہے، جس کے پاس دنیا کے عیش و آرام ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ظالم ہے، وہ کتنا بڑا لوٹ مار کر کے لایا ہے، اس کے سماج پہ کیا عزت ہونا چاہیے. سماج اس کو چھپ چھپ کے سلام کرتا ہے، مگر جو ایک مومن متقی پرہیزگار انسان ہے اس کی سماج میں عزت کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے بعد میں لباس نہیں. امام تمام عالم مسلمان کو بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں لباس کو نہ دیکھنا، اگر لباس کے چکر میں رہو گے تو سب کا کفن ایک ہوتا ہے. کفن میں کوئی برانڈ نہیں ہوتی ہے، کفن میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، کفن سب کا ایک ہوتا ہے. امام بتا رہے ہیں کہ اپنے کردار کو بدل کرو. یہ امام کی جو ولادت کا روز ہے 10 رجب کو امام کی ولادت ہوئی. بس رحمت امامت. یہ رجب کا مہینہ اتنا اعلیٰ مہینہ ہے کہ اس میں اتنی ولادتیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت، ہمارے آپ کے 5ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، ولادت پہ ولادت، جناب علی اصغر کی ولادت اس مہینے میں ولادت ہیں. اللہ کے رسول نے اس مہینے کو، یہ قابل غور ہے اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے. بس آخری بات رحمت تواف. اس مہینے کو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ علی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ علی کی اس مہینے میں ولادت ہوئی تھی. اور شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتایا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ بتائیں کہ شعبان کے مہینے میں تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کے نبی یہ کہہ رہے کہ رجب کا مہینہ علی کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ ہمارا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ہم کہیں گے یا نبی اللہ، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عجب نہیں کہ رسول پلٹ کی آواز پہ کہ نادان تمہیں یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہو تو پہلے علی کو سمجھو، پھر مجھے سمجھو. جب میں سمجھ میں آؤں گا تو تمہیں خدا سمجھ میں آئے گا. رجب اور شعبان کے مہینے میں زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کے نبی پیغام دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجب ہے علی کا مہینہ اور شعبان ہے ہمارا مہینہ. اس رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر دو کہ رمضان میں اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے قابل بنو. اس قابل بن جاؤ ان 2 مہینے میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے تھے. پروردگار میں تیرا بندہ تیری خدمت میں پیش ہوا ہوں. بات ادیران نگرامی مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی ذکر کی مبارکباد تمام شیعان حیدر کرار اور ہمارے سمیر خان صاحب کو بھی مولا سلامت رکھے، ہمارے حسن پاک کو بھی مولا سلامت رکھے. یہ جگہ جا کر کے مولوی ہزار عالم دین کے پاس میں جا کر کے، ذاکرین کے پاس میں جا کر کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور یہ دنیا کو پیغام پہنچا رہے ہیں امام قاسمین کی ولادت اور سعادت صاحب. پروردگار انہیں سلامت رکھے، ان کے چینل کو کامیاب کرے، اور دعا میں دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اس جشن کے صدقے میں ہر شیعان حیدر کرار کی دینی تمنا کو پوری کرے. اے میرے پروردگار، جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان امان عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان سب کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے روزگار انہیں مولا علی کے صدقے میں روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں ماں باپ بھی ہو دی اور آباد رکھ. میرے اللہ، ہر شیعان حیدر کرار پہ جس کے دن میں کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے کی تمنا ہے، پروردگار ان سب کی دلی تمنا کو قبول کرے. بسم اللہ کے الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل دار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا.